الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشرہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو مسلم معاشرہ میں طلاق کی زیادتی اسباب اور علاج کے تعلق سے گفتگو پیش کی گئی تھی۔ اس کے چند حصے یا کچھ اسباب اور ایسے ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ چند اسباب کا تذکرہ پچھلے خطاب میں ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ذاتی وقوع طلاق کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی کہ میاں اور بیوی یعنی زوجین کا دینی تعلیم سے بے خبر ہونا۔ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے کس کا کیا حق ہے، اور اسے خالص دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلاف انتشار جنم لیتا ہے اور بالآخر نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے گفتگو پیش کی گئی تھی کہ زندگی کی اس گاڑی کو بحسن و خوبی آگے تک لے جانے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر شک و شبہ کرنے لگے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور معاملات کا نبھنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ ان دونوں وجوہات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ آج کی مجلس میں اس کی ایک تیسری اور ایک بڑی وجہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، وہ ہے شوہر یا اس کے گھر والوں کا حریص اور لالچی ہونا، حرص و طمع۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے دل کی بیماریوں میں سے، جس سے چھٹکارا پانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جائز ضروریات کی تکمیل کی جائے اور اس کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کیا جائے، یعنی پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، ان تمام کی ضروریات کی تکمیل اس کے اسٹینڈرڈ اور ماحول کے اعتبار سے
نبھانے کی کوشش کی جائے تاکہ آدمی خوش و خرم زندگی بتا سکے۔ اس تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور اس سے اشارہ بیوی بچوں کی طرف ہے خاص طور سے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ اور خاص طور سے بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تعلیم دی، اور ہم غلاموں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو خوش و خرم بنانے کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور عملی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کو اگر دوسرا روپ دینے لگے، دوسرے طریقے سے چلنے لگے، تو پھر وہی فساد اور اختلاف شروع ہو جاتا ہے، جس کی ایک وجہ شوہر اور اس کے گھر والوں کا حریص اور لالچی ہونا ہے۔ لالچ یہ ایسی بری بلا ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں، وادی بہت بڑا میدان بھر اگر سونا ہو جائے، تب بھی وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اب جہیز میں جو آج مال لیا جاتا ہے اور اس پر جو نظر گڑائی جاتی ہے، یہ بھی حرص و تماہی کی ایک صورت ہے، ورنہ شریعت میں جہیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اگر جبری طور پر لیا جائے تو اسلام تو ایسے مال کو حرام طریقے سے حاصل کرنے والا بتاتا ہے، اور جو مال حرام طریقے سے حاصل ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو پھر جہنم ہی سزاوار ہے، یعنی وہ جسم جہنم کا مستحق ہے جو حرام طریقے سے مال کما کر کے پرورش کرے اور اسے توانا بنائے۔ تو جہیز لینا اور جہیز کے لیے توگ و دو کرنا، اس کے لیے مطالبہ کرنا یا اس کے لیے راستے ہموار کرنا، یہ شریعت میں سخت مذموم ہے، اور اس کی ہولناکی، اس کی تباہی ہم اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج ہمارے سماج کے اندر جہیز کی وجہ سے لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماں باپ کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ جیتے جی میری بیٹی کا ہاتھ پیلا ہو جائے اور میں بھی اسے دلہن بنا کر گھر سے رخصت کروں، مگر جہیز کا ناگ دروازے پر بیٹھ کر کے آنے والوں کو روکتا نظر آتا ہے۔ جہیز لوگوں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں دم توڑتی نظر آتی ہیں، بہت سارے اور کوئی غلط طریقے اور حربے اور راستے اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے معاشرہ اور سماج آج کرب اور بے چینی کے عالم میں گزر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حرص و حوث، لالچ، یہ انسان کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اپنی قوت بازو پر اعتماد اور بھروسہ کریں، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ شمشی نہ کر دراز کبھی دست التجا، شمشی نہ کر دراز کبھی دست التجا، 2-4 دن ہی جی مگر خوددار کی طرح۔ ایک مومن کو خوددار ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وفاداری کے بعد خودداری یا مرد مومن کے لیے بہت بڑی زینت ہے اور بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہی نوجوان دوسرے کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اس کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، وہ بھکاری کی صورت سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر آدمی اسی کو اپنا پیشہ بنا لے تو پھر زندگی بیت جاتی ہے، مگر اس کے شوق اور اس کے حرص و ہوس
کا خواب پورا نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو پرسکون نہیں کر سکتا۔ حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، واقعہ طویل ہے، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک روز سرکاری دورے پر اپنے علاقے کا وزٹ کرنے کے لیے نکلا۔ علاقہ گھوم گھامنے کے بعد واپس جب اپنے محل کے قریب آیا تو دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے اور وہ ایک کشکول لیے ہوئے ہے، پیالہ۔ بادشاہ سے اس نے مخاطب ہو کر کے اپنی التجا پیش کی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارا یہ پیالہ بھر دوں گا تو تمہارا کام چل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس پیالہ کو بھر دیں تو پھر میں دوبارہ آپ سے طلب نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے فاتحانہ نظروں کے ساتھ اپنے وزیر سے کہا کہ اس پیالہ کو اشرفیوں سے بھر دو۔ وزیر نے اشرفیاں نکالی اور اس کے پیالہ میں ڈال دیا، مگر ڈالنے کے بعد جب اس پیالے کو دیکھا تو پھر وہ ویسی خالی نظر آ رہا جس سے پہلے تھا۔ بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اس کے پیالے کو بھر دو۔ وزیر نے جو کچھ پاس میں تھا اس تمام کو دے دیا، مگر وہ پیالہ ویسی ہی خالی کا خالی۔ پھر وزیر نے بندوبست کیا کہ محل کے اندر جو خزانہ رکھا ہوا ہے ہیرے جواہرات کا، وہاں سے لا کر کے اس فقیر کے پیالے کو بھر دیا جائے۔ وہاں سے پیالہ لایا گیا، وہاں سے ہیرے جواہرات لائے گئے، پیالہ میں ڈالا گیا، مگر وہ پیالہ ویسی کا ویسی خالی، بھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں تک کہ بادشاہ اپنی بساط سے زیادہ اس پیالے میں ڈال دیا، مگر پھر بھی وہ پیالہ بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اب بادشاہ شرمندگی کے ساتھ فقیر سے کہتا ہے کہ اے فقیر، آخر یہ پیالہ کیسا ہے کہ میں نے اپنے خزانے کا ایک حصہ اس میں ڈلوا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ جناب والا، وجہ کچھ اور نہیں ہے، وجہ بس یہ ہے کہ یہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں ہے جو بآسانی بھر جائے، بلکہ یہ جو کشکول ہے، یہ جو پیالہ ہے، یہ خواہشوں کا پیالہ ہے۔ اور خواہش کا پیالہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ چاہے کتنا ہی مال ڈالتے چلے جائیں، کتنی ہی دولت بٹول لیں، وہ خواہش کا پیالہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بادشاہ نے کہا کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو کہ اس پیالہ کو بھرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی معاشرتی زندگی، اپنی انفرادی زندگی میں دیکھیں کہ آج کس طریقے سے انسان اس لالچ کے شکار میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ دولت کل تک نہیں تھی، دعا کی جا رہی تھی ہو جائے، آج اگر کچھ ہو گئی تو آپ کوشش ہو رہی ہے کہ اب اس میں اضافہ ہو جائے اور اس میں اضافہ ہو جائے اور اضافہ ہو جائے۔ دن و رات اس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے، نہ فرائض کی اہمیت کا اندازہ ہے، نہ واجبات کی طرف خیال ہے، اور نہ دینی ضروریات کی تکمیل کی طرف خیال ہے۔ دولت بٹورنے میں وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اور اس طریقے سے دولت تو حاصل نہیں کر پاتا، لیکن ایک دن زندگی اس کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتی ہے۔ لہذا شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد سسرال والوں کو ٹارچر کرنا، اور یہ لے کر کے آؤ میکے سے، وہ لے کر کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، اتنے نقد اور اتنے سامان لے کر کے آؤ، یہ سب ہرس و ہوس اور لالچ کی وجہ سے انسان جب اس کو اپناتا ہے تو پھر بالآخر لڑکی والے مجبور ہو کر کے ایک دن اس رشتے سے انکار کرنے پر آ جاتے ہیں، اور پھر معاملہ خلا اور طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو حرص و ہوس سے پاک زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، دست و بازو کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انسان اگر اپنے دست و بازو کو مضبوط کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے روزی کے دروازے کو کھول دے گا۔ اس کی ایک اہم اور ایک بڑی وجہ طلاق کی جو آج
دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کی وجہ ہے میاں بیوی کا بات بات پہ غصہ ہو جانا، اور خاص طور سے شوہر کا تلخ مزاج ہونا، بات بات پہ غصہ ہو جانا۔ یہ بات بات پہ غصہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سامنے والی اپنی زندگی کو اجیرن محسوس کرتی ہے، خوشی اور مسرت اس کی زندگی سے غائب ہو جاتی ہے، اور پھر یہ زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو غصہ سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مومن کے بہترین صفات میں سے غصے کی حالت میں معاف کر دینا بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فحش اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، صرف نظر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کے حالات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپس میں تعلقات ہوں، ایک دوسرے کے معاملات ہوں، عام لوگوں کا طریقہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ غصے پر کنٹرول کرے، قابو پائے، اور عفو درگزر سے کام لے۔ جب عام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر وہ شریک حیات جس کے ساتھ انسان کو زندگی بتانی ہے، جس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، یقیناً اس کے لیے تو آدمی کو اور زیادہ کشادہ دل ہونا چاہیے، اس کے لیے تو اور بھی آدمی کو صرف نظر کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ زندگی میں کھٹاس اور اختلاف پیدا نہ ہو، بلکہ زندگی کی گاڑی بحسن و خوبی انجام تک پہنچتی رہے اور زندگی میں اطمینان و سکون حاصل رہے۔ ذات غصہ اس نے آج کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ میاں بیوی کو طلاق دے دیا، پوچھا جاتا ہے کیوں طلاق دے دیے؟ بس غصے میں تھا میں، غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اور 3 نہیں بلکہ 13 اور 26 طلاق دے دیا، جس کے بعد پلٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہتی، سمجھوتا کا کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا۔ تو طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ آپے سے باہر ہونا اور غصے میں ہونا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھے، اور اپنی زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے اس پر غور و فکر کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنے سے غصہ دور ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر لیٹ جاؤ، لیٹنے سے تمہارا غصہ فرو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سنن ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، غصہ کو ٹالنے کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غصہ سے آدمی کو ہمیشہ اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کے چالوں میں سے ایک بہت بڑا چال ہے، اس کی بہت بڑی چال ہے، جس کے ذریعے سے بندے مومن کو وہ گمراہ کرتا ہے اور نیک عمل سے باز رکھتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ و برباد فرماتا ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتاب میں اس حوالے سے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، یہ بھی بہت تفصیلی ہے، مگر اس کا نچوڑ اور ماحصل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند جملوں میں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے، خدا رسیدہ۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر انہوں نے کہیں پر قیام کیا، اچانک ان کے سر پہ پہاڑی کا ایک حصہ یا ایک چٹان کہہ لیجیے، ایک چٹان ان کے سر پر آ گئی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کیا، اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے لگے، جیسی نماز میں کھڑے ہوئے ایک سانپ آیا اور آ کر کے ان کے پیر میں لپٹ گیا اور
پھر اس کے بعد لپٹتے لپٹتے بدن میں لپٹ گیا، یہاں تک کہ گردن تک لپٹ کے ان کے سر تک پہنچ گیا۔ مگر وہ بھی اللہ کے ایسے مخلص اور ثابت قدم بندے تھے کہ سانپ پورے جسم میں لپٹ گیا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں توڑی، اپنی نماز ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سجدے میں جب وہ جاتے تو سانپ اپنا منہ نکال لیتا، وہ بزرگ اسے ہاتھ سے ہٹاتے اور سجدہ کر لیتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ جناب والا، میں نے آپ کو بہت مضبوط اور ثابت قدم پایا، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت نیک اور مخلص بندے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے دوستی کروں۔ ان بزرگ نے کہا کہ تو شیطان ہے اور تو اپنے شیطانی حربوں سے مجھے مات دینا چاہ رہا تھا، میں تجھ سے دوستی کر کے اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے دوستی نہیں کروں گا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب اس طریقے سے ڈرا دھمکا کر کے نہیں مانے، اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، بات چیت کرنے سے بھی کامیابی نہیں ملی، تو کہا کہ اچھا چلیے، چلتے چلتے آپ اپنے اہل و عیال کے بارے میں مجھ سے معلومات حاصل کر لیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں کرنی، میرا رب جس حال میں رکھے گا وہ اچھا رہے گا، مجھے تم سے کچھ معلوم نہیں کرنا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ میرا یہ وار بھی ناکام ہو گیا، تو کہا کہ اچھا میں ایک بات آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس پر آپ توجہ دیں گے۔ تو کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ میں اپنے کن حربے کی وجہ سے اور کن جالوں میں پھنسا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور انہیں مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ چلو یہ بات بتا دو کہ آخر کن وجہوں سے تم لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہو؟ تو کہا کہ لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنے کے لیے میرے پاس 3 حربے ہیں، 3 جال ہیں۔ پہلا جال بخل کا، دوسرا جال غصے کا، تیسرا جال نشہ کا۔ میں ان 3 حربوں کی وجہ سے اچھے اچھوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حربہ بخل ہے۔ بخل کا حربہ میں لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہوں، ذہن میں بٹھاتا ہوں اور اسے یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اگرچہ تمہارے پاس دیکھنے میں مال و دولت بہت ہے مگر تمہاری عمر بھی تو بہت طویل ہے، اس لمبی عمر میں تمہارے لیے یہ دولت بہت کم ہے، اسے محفوظ کر کے رکھو، بچا کر کے رکھو، اسے خرچ مت کرو۔ یہاں تک کہ اس کی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اب اس کے خرچ نہ کرنے کا حال یہ ہوتا ہے کہ صدقات و خیرات نافلہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے، وہ حقوق جو اس کے اوپر واجب اور فرض ہے ان کی ادائیگی میں بھی وہ کوتاہی کرنے لگتا ہے، اپنا مال بچانے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دور بھاگنے لگتے ہیں، اس کی جگ ہسائی ہونے لگتی ہے، اس کی برائی لوگ کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور بھلا ایسوں کی مجلس میں کیسے بیٹھنا پسند کریں گے جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من الناس وقریب من النبی وقریب من الملائکہ وقریب من اللہ وقریب من الجنہ والبخیل بعید من الناس وبعید من الملائکہ وبعید من اللہ وقریب من النار۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جو شخص سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگ سخاوت کی وجہ سے اس کا دامن پکڑے رہتے ہیں، اور پھر جب لوگوں کی دلی دعائیں اس کے حق میں بلند ہوتی ہے تو پھر فرشتے بھی اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اب فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، اور جب فرشتے اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت
اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے تو پھر یقیناً اس کے لیے جنت تیار کھڑی رہتی ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے. تو یہ سخاوت کا اثر، نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسری چیز جو ہے جسے ہم اور آپ بخالت کے نام سے یاد کرتے ہیں. آدمی اگر بخیل ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور جس سے اللہ کی مخلوق دور ہو جائے، اللہ کے فرشتے جس سے دور ہو جائے، جو اللہ کی مخلوق کا دل دکھائے، ان کا حق ادا نہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بجائے جنت کے وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے. جہنم میں جانے کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. تو جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اس کا عملی مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بخالت پر اتر آتا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے تعلقات اس سے ختم ہو جاتے ہیں. یہ پہلا حربہ ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچاتا ہوں. دوسرا حربہ بتایا، دوسرا حربہ میرا یہ ہے کہ غصہ. انسان جب غصہ کرتا ہے تو وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے، اور پھر اس حالت میں اس سے ایسے الفاظ، ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہے جو اختلاف اور انتشار کا سبب بنتی ہے، دشمنی کا سبب بنتی ہے، ناچاقی کا سبب بنتی ہے، تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپس میں اختلاف و انتشار شروع ہو جاتا ہے. شیطان نے یہاں تک کہا کہ میں اپنے غصے کے جال سے بڑے عالم و زاہد اور بڑے مرتبے والے کو بھی پھنسا لیتا ہوں. کہ آدمی اگر غصیلا ہو تو وہ کب اور کس حالت میں، کس موڑ پہ آپے سے باہر ہو جائے اور زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کر دے جس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے. یہ غصے کی حالت اور پوزیشن ہے. اور عام طور سے جو آج دیکھا جاتا ہے، وجہ دریافت کی جاتی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ طلاق کی یہ سامنے آتی ہے. کیوں طلاق دے دی؟ تو میں غصے میں تھا، غصے میں اس نے ایسا کہا، غصے میں میں نے ایسے کہا، غصے میں ویسے کہا، اور اس وجہ سے طلاق دے دیا. اس لیے نوجوانوں غصے پر سختی سے کنٹرول کرو. یہ شدید حربہ ہے اور بہت مضبوط آلہ ہے شیطان کا، جو اتفاق اور اتحاد کو ختم کر کے زندگی کو زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور تیسرے حربہ کے بارے میں شیطان نے کہا کہ میرا تیسرا حربہ نشہ ہے. نشہ، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میرا یہ جال ایسا ہے کہ جب میں اس میں کسی کو پھنسا لیتا ہوں تو پھر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی آدمی بکری کا کان پکڑ لے اور اسے جہاں چاہے لے جائے. بکری کا کان اگر آدمی پکڑ لے اور پھر اس کے بعد اسے جس گلی میں جس راستے پر لے جانا چاہے اسے لے جا سکتا ہے، جہاں روکنا چاہے روک سکتا ہے، جدھر ڈھکیلنا چاہے ڈھکیل سکتا ہے. اسی طریقے سے جب میں کسی کو نشہ کے جال میں پھنسا لیتا ہوں اور وہ نشہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر میں اسے جس طریقے سے چاہتا ہوں استعمال کرتا ہوں اور جس طریقے سے چاہتا ہوں اس سے کام لے لیتا ہوں. یہ ہمارے اور آپ کے آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ انسان جب نشہ کی حالت میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا کام کرتا ہے. طلاق کے وقوع میں آئے دن کے تجربات سے جو بات ثابت ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں طلاق دے دی تو کہا کہ وہ ایسا ہے کہ حضرت نشہ میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ گھر والے بتا رہے ہیں، میری ماں بتا رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ تم نے طلاق دی. میں نشہ میں تھا. اس نشہ کی حالت میں بھی آدمی بہت مرتبہ طلاق دے دیتا ہے. اس لیے اس سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی ایک تیسری وجہ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے سے اوپر والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا مکان ایسا ہے، اس کے پاس گاڑی ایسی ہے، اس کے پاس رہنے کے اسباب اور وسائل ایسے ہیں، تو پھر اب وہ ایک دوسرے سے مطالبہ شروع کر دیتے ہیں. ناچاقی پیدا ہونے لگتی ہے.
کہ فلاں کے یہاں یہ چیز ہے یہاں بھی لا کر کے دو، فلاں کے یہاں یہ پاس یہ سامان ہے ہمیں بھی لا کر کے دو، اس کے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر میں بھی یہ ہے۔ جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مقام پر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفلکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فَهُوَ أَجْدَرُ وَلَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم اپنے دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اس لیے کہ اوپر والوں کو دیکھو گے تو ایسی صورت میں تم خدا کی نعمت کی ناشکری کرنے والے بن جاؤ گے، اور جب نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ اس کے پاس یہ نہیں، اللہ نے مجھے کم سے کم یہ تو دے رکھا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اللہ نے کم سے کم مجھے یہ تو دے رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو یاد کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے تو رب کا وعدہ ہے کہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور اس کا فرمان ہے کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو ہم اللہ کے شکر گزار بندہ بنے، جس حال میں اس نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرے، اس کی ذات سے یقین ہے کہ اس میں بہتری کی صورت پیدا فرمائے گا۔ یعنی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحت کو دیکھو، تمہارے دل کے اندر شکر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر تم شکر نہ کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمت عطا کی اگر اس پر شکر نہ کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے بہت بڑے عذاب کا موجب اور باعث بنے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد تم یہ دعا مانگا کرو۔ کون سی دعا؟ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ دعا یہ ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تین باتوں کی تعلیم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، رب اعنی علی ذکرک، اے میرے پروردگار تو اپنے ذکر پر میری مدد فرما، یعنی مجھے صحت و سلامتی عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ دوسری بات وہ شکری کا، اور تو نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اس پر میں تیرا شکر عطا کروں، اس پر تو میری اعانت فرما، مدد فرما، یعنی اس کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسری بات کے بارے میں فرمایا وحسن عبادتک، مولا مجھے اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہر نماز کے بعد دعا کرنے کی تعلیم فرمائی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ اس میں ایک چیز شکر کی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو۔ اس لیے میاں بیوی ہر دو کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اگر یہ دیکھنے لگیں گے کہ فلاں کے پاس بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، اپنا مکان ہے، ہمارے پاس نہیں، فلاں کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس نہیں، فلاں کے گھر میں صوفہ سیٹ ہے، ہمارے پاس نہیں، فلاں کے یہاں فریج ہے، ہمارے یہاں نہیں، فلاں کے یہاں ٹی وی ہے معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں نہیں، وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے سے کمپیئر مقابلہ کرنے لگے تو پھر وہیں سے اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا